نہ جاننے کا نقصان، تحقیق نہ کرنے کا نقصان، صحیح اور غلط کو نہ پہچاننے کا نقصان کیا ہوگا، ان باتوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے لیے میں آپ لوگوں کو ایک بہترین مثال ہے جس کو آپ پورا سنیں، سمجھیں۔ ایک بیوہ عورت تھی جو ان پڑھ تھی، جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ ایک بچہ تھا اس نے کیا کیا کہ میں تو ان پڑھ ہوں، میرا بچہ پڑھ لکھ جائے۔ خوب محنت کرتی ہے، بچے کو پڑھانے کی کوشش کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی محنت پسند آ جاتی ہے اور وہ بچے کو کہیں پر نوکری لگ جاتی ہے۔ تو بچہ کہتا ہے، اماں آپ نے میرے لیے بڑی مشقتیں اٹھائی اور مجھے پڑھایا، اب مجھے نوکری لگ گئی ہے، ہر مہینہ میں تمہیں پیسے بھیجوں گا، تم کھا پی کر اچھی رہنا۔ ہر مہینہ ماں کے لیے چکیں بھیجتا، جو پوسٹ مین ہوتا ہے وہ لا کر دیتا ہے، چلا جاتا ہے۔ جب وہ کھول کر دیکھتی ہے اس میں پیسے نظر نہیں آتے، کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے۔ ہر مہینہ وہ چکیں بھیجتا ہے، وہ ہر مہینہ دیکھتی ہے، سوچتی ہے شاید کہ میرے بیٹے کو تنخواہ نہیں ملی ہوگی اس لیے پیسہ نہیں بھیجا۔ بھوک پیاس برداشت کرتی ہے، بیماری میں دوائی نہیں کھاتی، آخرکار وہ دم توڑ دیتی ہے۔ تو محلے والے دیکھتے ہیں، اس کے بچے کو اطلاع کرتے ہیں وہ خطوط کے ذریعے کہ تیری ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو فوراً گھر پہنچتا ہے، کیا دیکھتا ہے ماں کی حالت کی بے حالت ہو چکی ہے۔ محلے والوں سے پوچھتا ہے کہ یہ میری ماں کی حالت کیسے ہوئی؟ تو محلے والے کہتے ہیں، بیٹا اگر تو ماں کے لیے کچھ پیسے بھیجتا تو اچھا کھا پیتی، کسی کے سامنے سوال نہ کر سکی، کسی سے اپنی تکلیف مجبوری بیان نہ کر سکی، بس اسی حالت میں اس نے دم توڑ دیا۔ تو بیٹا کہتا ہے کہ میں نے ہر مہینہ اس کے لیے چکوں کو بھیجا، مگر میری ماں کو اتنا علم نہیں تھا، کسی سے پوچھ بھی لیتی تو اس کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ نہ پڑھنے کی وجہ سے، نہ سمجھنے کی وجہ سے اس بڑھیا نے بڑا نقصان اٹھایا، بھوک پیاس برداشت کی، آخر دم توڑ دیا۔ دوستو، ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی موجود ہے۔ اگر قرآن کے ہونے کے باوجود، احادیثوں کی کتابیں ہونے کے باوجود، موقع ملنے کے باوجود بھی ہم ایک گمراہ زندگی، قرآن کچھ اور کہتا ہے، زندگی کچھ اور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کچھ اور کہتی ہیں، مگر ہمارے رویات، ہماری تجارتیں، ہمارے لین دین، ہمارے دوستوں سے سلوک، والدین سے سلوک، سارے اگر اللہ کے قانونوں کے خلاف ہے تو ذرا اندازہ لگائیں کہ ہمارا آگے کیا ہوگا۔ نہ سمجھنے کی وجہ سے اس بڑھیا نے پیسے ہونے کے باوجود بھوک پیاس میں مبتلا ہو کر اپنا دم توڑ دیا۔ اگر ہم آج اللہ کا کلام ہونے کے باوجود اگر ہم نہیں سمجھیں گے، علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے، ہم تحقیق نہیں کریں گے کہ ہم نے کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، تو ذرا اندازہ لگائیں آگے ہماری حالت کیا ہونے والی ہے، آگے ہمارا معاملہ کیا ہونے والا ہے۔ ایک بہت بڑے نقصان کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا اگر ہم اس دنیا میں نہ سمجھیں گے۔ دوستو، میرا صرف اتنا مطالبہ ہے، آپ جہاں کہیں بھی رہیں، ہر بات کی سہولت آج موجود ہے۔ موبائل کے اندر آپ جو بھی آیت، جو بھی حدیث تلاش کرنا چاہیں گے مل جائے گی، یا کتابوں کے ذریعے کیسے بھی کریں، مگر اس بات کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ ہمیں کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، بس ہماری اصلاح ہو جائے دنیا اور آخرت، ہماری آنے والی نسل کی اصلاح ہو جائے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ کے قانونوں کو سمجھ کر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھ کر ہمیں موت تک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔